میں اسٹرکٹلی فالو کروں گا اور کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی خلاف ورزی کرنے کی کہ کوئی بھی وہاں کے ڈومیسائل کے علاوہ بندہ بھرتی نہیں ہوگا وہاں پر. یہ روزگار ان کا حق ہے, ان کا علاقہ ہے, اور ان کے لیے جو روزگار ہے اس میں کوئی بھی اس کے بعد ڈاکہ نہیں مار سکتا. اسی طرح ہمارے جو مائننگ کے وہاں پر ہمارے ریزروز ہیں بہت بڑے بڑے, اس کے اندر انلیگل مائننگ ہو رہی ہے, اس کی روک تھام کی جائے. اور میں تمام مر ڈسٹرکٹ ان اضلاع کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ پریورٹی 1 ہے. اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پریورٹی دی جائے گی, اور آپ کو لیگلی جو لیز کیا جائے گا تو اس میں پہلے آپ کو پریورٹی دیں گے. آپ آئیں اور آپ لیگلی اپنے روزگار, بچوں کے روزگار, اور حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور حکومت کا ریونیو بڑھتا ہے, تو اس میں آپ پریورٹی 1 ہے. اگر ہم انلیگل مائننگ بند کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ آئیں اور آپ لیگل مائننگ کر کے اپنے لیے بھی کام اور کاروبار کریں اور اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو. اسی طرح ہمارے جو لوگوں کی واپسی کا مسئلہ ہے, کچھ ایریا میں واپسی ہو چکی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو پیمنٹس کے حوالے سے ان کا جو طریقہ کار ہے, ہمیشہ سے میرا اس پہ اعتراض ہے اور رہے گا کہ وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, اور اس طریقہ کار کے سلو ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات آئی ہیں. اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم جلد سے جلد جو ہے ان لوگوں کو دوبارہ جہاں جہاں پہ بھی ایریا کلیئر ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, ان لوگوں کو دوبارہ ہم اپنے ایریا میں دوبارہ آباد کریں انشاءاللہ. اس حوالے سے ہمارا کام جاری ہے. کچھ ٹائم لائنز ہیں, کچھ ایریا ابھی کلیئر نہیں ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. جو چیک پوسٹ ہیں, بہت سی چیک پوسٹ ایسی ہیں کہ جو ہم ختم کرنے لگے ہیں کیونکہ عوام کو اس سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امن و امان کے حوالے سے آپ لوگ بھی کردار ادا کریں کیونکہ عوام کے تعاون کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. اسی طرح چیک پوسٹ کے حوالے سے چیک پوسٹ ہم ختم کر رہے ہیں بہت ساری, تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہوں, اور ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تعاون کی ہمیں بھرپور امید ہے. ہمارا ایک اچھا جرگہ سسٹم ہے, ہمارا ایک ایلڈر سسٹم ہے, ہم اس کو دوبارہ فعال کر رہے ہیں. میری ان سے میٹنگز ہو رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد. ہر ضلع کی بھی جو ہم نے میٹنگ پہلے کی تھی گرینڈ جرگہ میں, اب ضلع وائز, کیونکہ ہر ضلع کے مسائل مختلف ہیں, تو اب ضلع وائز جو ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوں گی, اور ان کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا انشاءاللہ مداوع ہوگا. مر ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو پروجیکٹس ابھی آنے والے ہیں, میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ انشاءاللہ ایک بہت بہترین طریقے سے انفراسٹرکچر کے لیے, جس میں روڈز ہیں, آپ کا ڈرنکنگ واٹر ہے, آپ کا ایجوکیشن ہے, آپ کا ہیلتھ ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم نے وہاں پہ آؤٹ سورس کیے تھے ہاسپٹلس, کیونکہ وہاں پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے جانے کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, تو آؤٹ سورسنگ ایک اچھا ایک ماڈل تھا, لیکن انفارچونیٹلی پیمنٹس نہیں کی گئیں, اور وہ اسپتال جو ہے بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور بند ہو گئے, تو ان کی انشاءاللہ پیمنٹس ہم نے ریلیز کر دی ہیں. بہت جلد ہیلتھ کے حوالے سے وہ اسپتال دوبارہ فنکشنل ہوں گے, آپ کو فل جو ہے فیسلٹیز وہاں ملیں گی. اس کے علاوہ آپ کا جہاں جہاں پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, اس ٹورزم کے پوٹینشیل کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ وہاں پر آپ کا امن ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ان ایریاز کو بھی ہم فوکس کریں گے اور ہم اپنے ٹورزم کو وہاں پہ فروغ دیں گے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ اس طریقے سے بھی روزگار ملے. تو انشاءاللہ بہت اچھے ہمارے بہترین قسم کے ہمارے پلانز اور پروجیکٹس ہیں جو ہمارے جرگے کے ساتھ, میٹنگ کے ساتھ, اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس حکومت میں جتنے بھی آپ سے وعدے کیے گئے تھے اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ حل کریں گے. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنٹا کا وزن ہوگا میرے خیال میں 52 کلو, میرا وزن ہے 118 کلو, ٹھیک ہے. محمود خان کا جو قد ہے وہ 5 فٹ 8 انچ ہوگا, میرا قد ہے 6 فٹ 3 انچ. اب یہ موازنہ کرنا کہ اس نے یہ کیا اور اس سے یہ نہیں ہوا, اور اس نے یہ کیا اس سے یہ نہیں ہوا, تو میرا بھی آپ بعد میں کریں گے جب میں اس چیز کو کر کے اس کے بعد جب میرا آپ احتساب کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی میری ہوگی. بات یہ ہے کہ پورٹل ضرور بن جاتا ہے. اس وقت آپ جتنے بھی سرکاری ہمارے محکمے ہیں, ہمارے رولز ہیں, ہمارے ایکٹس ہیں, ہماری ریگولیشنز ہیں, ان کے آپ دیکھیں کہ ہر چیز مکمل طور پہ بنی ہوئی ہے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں نے پہلی اسپیچ میں بھی کہا تھا, اصل چیز امپلیمنٹیشن ہے. امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی, دوسری بات ہے ان میں کمیاں تھی کافی جو آپ کو بتائی گئی ہیں, تو ان سب چیزوں کو ہم نے کور کیا ہے اس کے اندر کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو سکے. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری شکایت آپ مجھے بھیج دیتے ہیں تو میں نے تو سب اچھا کی رپورٹ دینی ہے. اس میں کوئی دوہری رائے ہے کسی کے ذہن میں ہے یہ بات کہ آپ میرے پہ کمپلینٹ کریں گے اور اس کمپلینٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے رپورٹ ہی میں نے ہی کرنا ہے تو میں سب اچھا کی رپورٹ دے دوں گا؟ اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں بیفور اینڈ آفٹر ہے. جب تک سٹیزن مطمئن نہیں ہوگا تب تک وہ بلنک کرے گی ریڈ, وہ گرین نہیں ہوگی. تیسرا, جس آفیسر کے پاس وہ جا رہی ہے اس آفیسر کے علاوہ ایک تو میرا جو پالیسی ہے, سی ایم پالیسی کا جو میں نے ایک سسٹم شروع کیا ہے, وہ بھی اس کو فالو اپ کرے گا, اور ساتھ میں اس آفیسر کے علاوہ دوسرے آفیسر اس کو اوپر سے اوور لک کریں گے. تو یہ بڑا ڈفرینٹ ہے انشاءاللہ. اس میں اوورسیز کے لیے بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے,
ہمارے جتنے بھی اوورسیز ہیں ہمارے صوبے کے، چاہے ان کا مسئلہ جس بھی کونے میں ہے پاکستان کے، ان کو بھی یہیں سے ایڈریس کیا جائے گا، چاہے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے۔ تو یہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اس میں محنت ہوئی ہے، کام ہوا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس ہو، اور جو بھی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کے حل کے اوپر جو ہم نے ٹائم لائنز دی ہیں، جس طرح پہلے بتایا آپ کو، آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، ایک بندہ گلا کرتا ہے کہ جی میری گلی کی صفائی نہیں ہوئی، اس کا ٹائم بھی 15 دن تھا، اور جو کہتا ہے کہ جی میرا انتقال نہیں ہو رہا، اس کا ٹائم بھی 15 دن تھا۔ حالانکہ وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ سکتے ہیں۔ صفائی کا تو ایک میرے سامنے گھنٹے کا کام ہے کہ اسی وقت رپورٹ جانی چاہیے کہ جی یہ علاقے میں صفائی کیوں نہیں ہو رہی، اور گھنٹے میں نہیں تو ایک دن میں کم از کم وہ ایریا کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہم نے ٹھیک کی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا اتنا ٹائم اس میں اس لیے لگا ہے کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے، اللہ کی ذات مکمل ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں ہم ان چیزوں کو، ان لیکونس کو، ان گیپس کو ختم کر کے کریں کہ جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا۔ آخری جو بات ہے امپورٹنٹ وہ ہے اعتماد۔ جب سزا ہوگی، جب عمل درآمد ہوگا، ایکشن ہوگا، تو عوام کا اعتماد جب حال ہوگا، تو پھر اس پورٹل کو چلانا، اس کا نام ہے سٹیزن پورٹل، اس کو چلانا عوام کا کام ہے انشاءاللہ۔ اور جب عوام کے اعتماد سے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ ہر محلے اور ہر گلی میں ہمیں فیڈ بیک دیں گی۔ کل کے ایونٹ کے بارے میں کب آپ نے سوال کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو جو بھی ہے، چونکہ یہ ہمارا ایک اسلامی ایونٹ ہے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور اس پہ انہوں نے کلیئرٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا قومی ترانہ پیش کیا گیا، تو چونکہ میوزک کے ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ وہ اس کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے۔ اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے ترانے سے ایشو تھا، انہوں نے موقف دے دیا ہے اپنا کہ میوزک کی وجہ سے وہ ان کی پالیسی، اور اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اسے یہ میوزک تھا۔ تو وہ کلیئرٹی میرے خیال میں آ چکی ہے، انہوں نے خود ہی کر دی ہے اور بہتر انداز میں کر دیا۔ دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جلسے کے حوالے سے، انشاءاللہ جلسے کی ہماری بھرپور تیاری ہے، ہم تو ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ باقی جو بھی ہے اجازت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، این او سی کے حوالے سے جو بھی چیز آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ۔